بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسکول گیٹ پر کھڑے چوکیدار نے جیسے ہی میرا نام پکارا، میں نے جلدی سے اپنا بیگ اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگا۔ بابا آج پھر اتنی دیر لگا دی، میں کب سے انتظار کر رہا تھا۔ دیکھے کتنی گرمی ہے۔ بابا نے میری بات پر مسکرا دیا اور بولے، صاحب بہار آپ بائک پر تو بیٹھیں، پھر بتاتا ہوں کیوں دیر ہوئی۔ میں نے اسکول کیپ درست کی اور بابا کے پیچھے بیٹھ گیا۔ اسی وقت میری نظر آگے جاتی سفید مرسڈیز پر پڑی جس میں میرا ہم جماعت علی بیٹھا تھا۔ بابا ایک بات پوچھوں؟ میرے ذہن میں قبلات سوال کا جواب ضروری تھا۔ جی بیٹا ضرور پوچھیں، بابا نے ہجوم روڈ سے نکلتے ہوئے کہا۔ بابا علی کے پاپا کے پاس تو مرسڈیز ہے، وہ روز ایسی والی کار میں آتا جاتا ہے، اور آپ کے پاس یہ پرانی بائک جس پر اتنی گرمی لگتی ہے، اوپر سے اس کی آواز مجھے زیادہ اچھی نہیں لگتی۔ میں نے برا سا منہ بنا کر بائک کی طرف دیکھا تو بیٹا بائک بھی تو ایک سواری ہے، اس میں ایسی کیا خامی ہے؟ کم سے کم آپ پیدل تو گھر سے اسکول نہیں آتے نا؟ بابا نے نرم لہجے میں مجھے سمجھایا۔ لیکن اس میں ایسی تو نہیں نا؟ میں بز تھا۔ بابا یہ تو خدا کی تقسیم ہے، وہ جس کو چاہے جتنا دے، ہمیں ہر حال میں اس کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ بابا نے جواب دیا، تو بابا اللہ تعالیٰ ہمیں مرسڈیز کیوں نہیں دیتا؟ ہمارا گھر ساتھ والے انکل کے ساتھ جتنا بڑا کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز دوسروں کو کیوں دیتے ہیں؟ مجھے ہر سوال کا جواب درکار تھا۔ میں مزید بھی پوچھتا، لیکن اچانک موٹر سائیکل رک گیا۔ نیچے اتر، بابا نے مجھے کہا۔ میں نے حیرانی سے اسے پاس دیکھا جہاں کچھ فاصلے پر نئی سڑک بن رہی تھی۔ یہیں کیوں اتارا بابا؟ مجھے تو پہلے اتنی پیاس لگ رہی ہے، اوپر سے اتنی دھوپ۔ بابا مجھے لے کر ایک درخت کے نیچے کھڑا ہو گئے۔ احد بیٹا، آپ سامنے ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو سڑک بنا رہے ہیں، ان کے ساتھ خواتین بھی ہیں اور بچے بھی۔ وہ سب اس گرمی میں بغیر اے سی کے کام کر رہے ہیں۔ ان کے پاس تو ایسا گھر بھی نہیں جیسا ہمارا ہے۔ میری نظر ساتھ بنی جگہوں پر گئی۔ بابا نے اپنی بات جاری رکھی، احد بیٹا کیا ان بچوں کا دل نہیں کرتا کہ وہ بھی اسکول جائیں؟ لیکن ان کے ماں باپ مجبور ہیں، کیونکہ ان کے پاس تو اتنا سرمایہ نہیں، لہٰذا زندہ رہنے کے لیے وہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ مزدوری پر لگاتے ہیں۔ آپ اگر اپنے سے اوپر لوگوں پر نظر ڈالیں گے تو اپنا آپ ہمیشہ چھوٹا لگے گا، لیکن اپنے سے نیچے دیکھو تو اپنا آپ بہت بلند نظر آئے گا۔ اگر اللہ نے آپ کو مکمل بنایا، گھر دیا، اچھا کھانا پینا دیا، تو اس پر شکر ادا کرنا، نہ کہ خدا کی تقسیم پر ناشکری کرو۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آج ان بچوں کی جگہ آپ ہوتے پھر۔ بابا نے تفصیل سے سمجھایا۔ میں نے فوراً دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنی سوچ پر معافی مانگی۔ واقعہ اس ذات کی تقسیم میں صالت ہوتی ہے۔ میری جھکی نظر سے بابا کو یقین ہو گیا کہ انہوں نے میری تمام سوالات کا جواب دے دیا ہے۔ بس بیٹا ہر حال میں شکر ادا کرتے رہو، کیونکہ ایسے ہی لوگ اللہ کے نزدیک مقبول ہیں۔ دنیا کی نظر میں ان کے پاس کچھ نہیں، مگر آخرت میں ان کے صبر پر انہیں بلند درجہ دیے جائیں گے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ بابا نے میرا ہاتھ پکڑا اور واپسی کے لیے چل پڑے۔ میرا دل ابھی تک اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔